السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کا 5واں پارہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مکمل قرآن عظیم صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو پارہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں سورہ نساء کی آیتیں، یعنی مکمل 5واں پارہ سورہ نساء کو گھیرا ہوا ہے۔ کئی اہم آیتیں ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے۔ شروع کے پہلے صفحے میں ہی کچھ آیتیں ایسی آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو معاف کر دے، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن جن لوگوں کے اندر خواہشات نفسانیہ گھر کر چکی ہیں تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خوب عیش ہو، یعنی وہ اپنی بربادی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما رہا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانیاں دی جائیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ عز و جل نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ دوسرے پارے کی بھی آیت ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں۔ آپ یہ سمجھ کر کے چلیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اب میری برداشت سے زیادہ ہو گئی تکلیفیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنا تم اٹھا سکو گے اتنی دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں اتنی ہی چیز ملتی ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ تحقیقات کی روشنی میں نے دیکھا، آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی آپ گر گئے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، پیر میں چوٹ آئی، سر میں چوٹ آئی، کہیں پر بھی، تو ظاہر سی بات ہے درد کی شدت ہوتی ہے، پیر ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کہیں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بے ہوشی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوش کب چلا جاتا ہے آدمی کا؟ بے ہوشی کب آتی ہے؟ کسی بھی درد کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو بے ہوشی آتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی دیر تک اسے ہوش میں رکھتا ہے، اگر اس کا درد برداشت سے زیادہ ہونے لگ گیا تو اسے بے ہوشی دے دی جاتی ہے۔ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں مبتلا فرمائے گا۔ کچھ آیتیں یہاں پر خانگی معاملات کے لیے ہیں، گھریلو معاملات کے اعتبار سے ہے، تو سورہ نساء، جیسے کہ کل میں نے کہا تھا عورتوں کے نام سے پوری سورہ آئی ہے، لیکن اس میں حکم یہ دیا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب کوڑا لے کر کے پیچھے گھومنے والا نہیں، حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کی ہے۔ وہ مرد ہی نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کر کھا رہا ہو اور اس کی عورت کمانے کے لیے نکل رہی ہو، یعنی وہ خود اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے محنت و مشقت کرتی ہے اور گھر میں یہ مرد بیٹھ کر کے روٹیاں توڑ رہا ہے، اس کا نام مرد نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور عورت تمہارے حوالے کی گئی ہے کہ اس کے نان و نفقہ، اس کے سکنا، اس کے رہنے، تمام معاملات کی ذمہ داریاں مرد کو دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ حاکم ہے۔
مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوقیت عطا کی ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ائمہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقوق عطا کی ہیں جو دنیا میں کسی اور نے ان کو دیا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو بازار میں ننگا کر کے لانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ خود یہاں تک کہ اسلامی کنٹریز کہنے والے وہ ملک جہاں پر اسلامی نظام قائم ہونے کی بات کی جاتی ہے، اگرچہ بظاہر کہہ رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو اور بھی دیگر ممالک، یہاں عورتیں آزادی کے نام پر سڑکوں پر اتر آئی ہیں، بینر لے کر کے چل رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھ کر کے چلیں کہ یہ خود عورتیں نہیں آئی ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں باہر لانے کے لیے۔ انہیں معلوم نہیں کہ اسلام نے جو عورتوں کو عزت عطا کی ہے وہ دنیا میں کسی نے عزت عطا نہیں کی۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پر نبی صرف مرد ہیں، امام صرف مرد ہیں، خلیفہ صرف مرد ہے۔ یہ کچھ خصوصیات ہیں جو مرد کو دی گئی ہیں، لیکن عورت یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ چاہے وہ نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے خلیفہ ہوں، چاہے امام ہوں، ان سب کو پیدا ہونا ہے کسی عورت سے ہی، کسی ماں کی گود میں ہی یہ تربیت پائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں میں تمہیں بھی جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اگر آج کسی بڑے قائد کی واہ واہی ہوتی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، تو ساتھ میں اس کی ماں بھی برکت والی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی کوکھ کو یہ برکت عطا کی کہ ایک صالح کوئی مصلح کوئی قائد اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بچیوں سے یہ کہوں گا کہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آئیں۔ یہ تمہاری آزادی کی بات کیا کر رہے ہیں، یہ تمہیں بے حیا کر کے تمہارے جسموں کو نیلام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شیطان بلکہ جانوروں کی زندگی گزارنے پر تمہیں مجبور کیا جائے گا۔ اس کیفیت میں لانے کے لیے یہ تمام پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اگر یہی چاہتی ہیں کہ وہ جانوروں کی زندگی گزاریں تو پھر ان کے لیے وہی زندگی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون اصل میں خاتون ہے جس نے اپنی حیا اور اپنی عزت کی پوری زندگی پر حفاظت کی ہو۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز ہے اس کی عصمت، اس کی عزت کا محفوظ رہنا۔ خود دوسری قوموں میں بھی اگر ایک عورت کو چند لوگوں نے چھوا ہے یا اس کے ساتھ اجتماعی طور پر اپنی خواہشات پوری کی ہوں تو اس عورت کو کوئی جلدی نہیں اپناتا، دوسرا کوئی سلیم العقل آدمی نہیں اپناتا۔ کیوں؟ اس کو عیبدار سمجھتے ہیں۔ تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم کو اس طرح سے معیوب کر دیا جائے کہ تمہارا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کی طرف ہماری بچیاں قطعاً توجہ نہ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ برسوں سے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی۔ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ اچانک نہیں ہوئے، تقریباً 100 سال پہلے سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ اب وقت آیا ہے ان کو باہر لا کر کے عورتوں کو کھڑا کرنے کا، وہ بھی خاص طور پر مسلمان عورتیں ٹارگٹ ہیں۔ پہلے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، فلمیں دکھا دکھا کر کے، سیریل دکھا دکھا کر کے، پوسٹرز بنا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے عورت کا اگر پیر بھی نظر آتا تو لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب عورتوں کی گاڑیاں جاتی تھیں، جب بیل گاڑی کا زمانہ تھا، تب بھی ایسے حالات تھے کہ بیل گاڑی کو چاروں طرف سے کپڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مردوں والی گاڑی نہیں عورتوں والی جا رہی ہے۔ پہلے اتنا ان کو پابند رکھا گیا تھا۔ پابند کا مطلب قید نہیں ہے، ان کی عزت کی حفاظت تھی۔ لیکن مسلسل اس کے پیچھے محنت کی گئی، خاص طور پر ہالی ووڈ نے، بالی ووڈ نے مل کر کے، ایلومیناتی تنظیم نے اور یہودی لابیوں نے، یہ تمام تر محنتوں کے بعد ان کے آج یہ پوزیشن پر ہماری بچیوں کو لائے ہیں کہ ہماری آواز تو ایسی ہے جیسے نکار خانے میں طوطے کی آواز، جہاں بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں، ہماری آواز کو جلدی لوگ سنتے نہیں ہیں۔
ان کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا فلمیں دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سیریل دیکھ رہی ہے، ساری عورتیں تو اس طرح کے لباس پہن رہی ہیں، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، کل ہی میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر کوئی اصلاح کرنا چھوڑ دے، برائیوں سے روکنا بند کر دے، جیسے اس کسان کی طرح ہے جو اپنی فصل کے ارد گرد اگی ہوئی گھاس کو نہیں کاٹتا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گھاس اتنی بلند ہو جائے گی کہ اس کی اصل فصل اس کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح آج حالات ہو گئے کہ یہ سب دیکھ کر کے لوگ خاموش بیٹھتے چلے گئے، ہمارے بچیوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو نصیحت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں سے کنیکٹ ہیں، وہ آتے ہیں مسجدوں میں، سنتے ہیں علماء کو۔ عورتوں کو تو ایسا ہو گیا کہ تقریباً زنگ لگ گیا ہے، نہ ان کو نصیحت کرنے والا کوئی ملتا ہے، نہ وہ اس طرح عموماً اجتماعات میں جاتی ہیں، جلسوں میں جاتی ہیں، کہیں ہوتا نہیں ہے۔ لیکن آج میں گزارش کروں گا کہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں تک علماء کی تقریریں آ رہی ہیں، نصیحتیں آ رہی ہیں، تو اسلامیات دیکھو اور اپنے ذہن کو مغربی میڈیا اور دجالی تنظیموں کے منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ کریم ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کچھ آیتیں یوں ارشاد فرمائی۔ ایک کفار کے لیے آیت آئی، ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ دوزخ میں کون کون لوگ جاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں جانے والوں میں، ایک ہے ہمیشہ رہنے والے اور ایک ہیں چند دنوں کے لیے۔ اب وہ چند دن ہر ایک کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جانے والے وہ صرف کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، جن کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور جو چند دنوں کے لیے جانے والے ہیں اس میں ایمان والے بھی ہیں لیکن وہ گناہوں سے آلودہ ہو چکے تھے۔ تو مسلمان جنہوں نے گناہ کیے ہیں انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے اگر ان کے گناہ بڑھ گئے اور ان کے متعلق فیصلہ آ گیا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، تو دو طرح کے فیصلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک طرف ہے جن کا کفر ثابت ہو گیا کہ یہ مرنے کے وقت کافر ہی مرے ہیں، دنیا سے اللہ کا انکار کیے یا دین اسلام کا انکار کیے ہیں یا قرآن عظیم کی آیتوں کا انکار یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر چکے تھے، کچھ بھی ان سے کفر ایسا ہوا تھا، کافر مرے تھے یا منافق مرے تھے یا مشرک مرے تھے، دو خدا کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، تین خدا کو ماننے لگ گئے تھے، یا خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی، خدا کی عورت بنانے لگ گئے تھے معاذ اللہ، تو یہ جو مشرکین اور کفار ہوں گے ان کے متعلق جب فیصلہ آئے گا قیامت کے دن تو ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جائیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ دوسری ایک جماعت ہے، انتقال تو ایمان پر ہی ہوا تھا، مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، ساری چیزیں سب ٹھیک تھیں، لیکن نمازیں چھوڑے ہوئے تھے، روزے باقی تھے، زکوٰۃ دبا کر کے رکھ لیے تھے، یا کسی کا حق مار کر بیٹھے ہوئے تھے، حرام کھائے ہوئے تھے، یا پھر چوری کیے ہوئے تھے، زنا کیے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں، شراب نوشی یا جوا، یہ تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے تھے، حج فرض تھا، حج نہیں کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جو بوجھ لے کر کے وہاں پر پہنچے، مسلمان تھے، کافر نہیں مرے، مسلمان تھے لیکن گناہوں کا ایک بوجھ لے کر کے گئے تھے، اب ان کے متعلق جو ہے دو طرح کے فیصلے آئیں گے۔ کیا ہے؟ ہر گناہ کا جو بدلہ ہے وہ اللہ چاہے تو وہ اسی وقت اعلان فرما دے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر یہ منحصر ہے، وہ اللہ رب العزت وہاں کیا فیصلہ سناتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کے متعلق یعنی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی کمنٹس بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس دن کیا فیصلہ سنانے والا ہے، اس دن ہو یہ سکتا ہے کوئی بہت گناہ لے کر کے آیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی اچھائی پسند تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اس کو ایک اچھائی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں معاف کر دو، اسے جنت میں بھیج دو، دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے
جن کے گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن رب تبارک و تعالی حکم فرمائے گا نہیں، اس کو دوزخ میں ڈالو اور اس کو عذاب چکھاؤ، پھر اس کو نکالا جائے گا، بعد میں پھر جنت بھیجا جائے گا۔ تو دو طرح کے مسلمانوں میں، کافر ہیں تو پھر ان کا تو چھوڑ ہی دو کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جانا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی، ایمان والوں میں بھی اگر گناہوں کے ساتھ دنیا سے گئے تھے تو فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اب وہ کیا، میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں، سنیے کہ جہنم کس کے لیے کتنے دن ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اگر ڈالے گئے تو کتنے دن کے بعد نکالے جائیں گے؟ ایک دن جلایا جائے گا، 2 دن جلایا جائے گا، سال بھر، 1.5 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس دن اعلان ہو جائے گا کہ اتنے سال جائے گا۔ لیکن اگر قانونی حساب سے دیکھا جائے، ایک گناہ، فلاں گناہ کے اوپر اتنے دن، فلاں گناہ کے اوپر اتنے دن، قانونی حساب سے دیکھا جائے تو میں ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے تو اسے 900 سال تک دوزخ میں رکھا جائے گا، ایک روزے کی بنیاد پر۔ تو پھر باقی دوسری چیزوں کا کتنا زمانہ لگے گا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہاں ٹینشن بھی نہ لیں کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، 100 سال ہو جائے گی، 200 سال ہو جائے گی، کیونکہ اب وہاں تو نہ زمانہ ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، ختم ہو گئے، نہ دن آنا ہے نہ رات آنا ہے، کنٹینیو چلتی رہیں گی چیزیں۔ تو یہ، اور یہ اللہ رب العزت کی اس کے فضل پر یہ بھی منحصر ہے، چاہے تو وہ عذاب میں تخفیف کر دے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا کہ یہ دوزخ میں ڈالے جائیں، ان کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب وہاں جو عذاب وہ چکھ رہے ہوں گے واللہ بہت ہی سخت ترین عذابات ہیں۔ عذاب کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کئی طرح کے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین، عذاب یوم عقیم، کئی طرح کے عذاب کے ساتھ اللہ نے لفظ کا ذکر فرمایا۔ علیم کہتے ہیں درد دینے والا عذاب، دردناک عذاب۔ عذاب عظیم اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عذاب۔ عذاب مہین ذلت والا عذاب۔ ایک ہوتا ہے مارنا درد دینے کے، ایک ہوتا ہے ننگا کر کے مارنا، یہ ذلت بھی ہے اس کے اندر۔ تو دردناک عذاب بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے، ذلت والے عذاب بھی ہیں، اور بھی کئی عذاب کے تذکرے قرآن پاک میں آئے۔ میں جو آیت عرض کر رہا ہوں یہ 5ویں پارے میں آج ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اب ان کی آگ سے چمڑی پک جائے گی۔ نضجت کہتے ہیں پک جانا، جیسے پھل پکتے ہیں تو دبنے لگ جاتے ہیں، تو دوزخ کی آگ سے جب چمڑی پک جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلناہم جلودا، ہم ان کی چمڑی کو بدل دیں گے، پھر سے دوسری چمڑی اس کے بدن پر لگائیں گے، نئی چمڑی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ پھر وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ ایسا نہیں کہ جل کر کے ختم ہو گئی تو اسی پر ساری، پھر دوسری چمڑی لگائی جائے گی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی جس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ کیا ہم میں سے کوئی سہنے کے قابل ہے؟ آج موم بتی کے سامنے اگر اپنی انگلی رکھ دو، تھوڑا سا چٹکا لگ جائے تو دیکھو دن بھر تمہارے چمڑی کا حال کیا ہوتا ہے۔ انگلی کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تیل کا ایک چھینٹا اچھل کر کے بس بدن پر لگ جاتا ہے تو اتنی جلن ہوتی ہے۔ وہ دوزخ کی آگ کو 70 بار دھل کر کے دنیا میں بھیجا گیا، تب یہ آگ کا یہ اثر ہے۔ وہ نہایت کالی آگ ہے جہنم کی، جہاں پر ہاتھ نکالیں تو وہ بھی نظر نہ آئے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھ کر کے چلیں، موت سے ہم میں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ امپاسبل۔ سب کو معلوم ہے موت آنا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، موت آ کر رہے گی، لیکن پھر بھی ہم سب موت سے بچنے کے لیے 1000 ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ دوا لے رہے ہیں،
دعائیں کروا رہے ہیں، اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم موت سے بچنے کے لیے کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ کم سے کم مجھے کوئی بیماری نہ آ جائے، بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی موت آ کر رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس جہنم سے بچنا ممکن ہے، دوزخ سے بچنا ممکن ہے اگر بچنا چاہے تو، لیکن اس سے بچنے کا ایک بھی ہیلا بہانہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوشش کر لی جائے تو یقیناً دوزخ سے بچنے کے اعمال آپ خود لے سکتے ہیں۔ ہم جہنمیوں میں نہ شامل ہوں، جہنم میں جانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ موت بھی ایمان پر آئے۔ لیکن قیامت کے دن جو اکثر لوگ دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کفار و مشرکین کو چھوڑ دو، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں بھی جن لوگوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا، سورہ مدثر کی آیتیں ہیں کہ جب اکثر لوگ جو دوزخ میں ڈالے گئے ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوزخ میں جانے والوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اکثر جو دوزخ میں گئے ہیں وہ نماز کی وجہ سے گئے ہیں، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کی اگر کوئی چیز باقی ہے تو نمازیں باقی رہ گئی ہیں، باقی سب پورا اپنا حساب کتاب صحیح کر رہے ہیں لوگ، لیکن نمازوں کا دیکھیں آپ، پچھلی چھوٹے ہوئے تمام حساب کتاب آپ کتنے بیٹھ کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بزنس میں خسارہ ہوا، ابھی آپ 1 مہینہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا نقصان ہوا تھا، اس کو بھرپائی کرنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرتی ہیں۔ جتنے بھی جاب والے ہیں، بزنس والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اب محنت زیادہ کر کے مجھے پچھلا پورا بھرنا ہے، تو کیوں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو اس دنیا سے چھوڑنے سے پہلے مکمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے پاس آج وقت بھی ہے۔ کاش یہ لاک ڈاؤن میں ہی ایسا ہوتا کہ لوگ روزانہ اپنے ایک دن میں کم سے کم 10 دن کی بھی قضا نمازیں جو پہلے باقی ہیں کر لے جاتے ہیں، میرے خیال سے کئی دنوں کی قضا نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں تو آج یہی تنبیہ کروں گا، گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو اپنی قضا پوری کر لو، اس لیے کہ یہ چھوڑی نہیں جائیں گی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود، فارسی میں یہ شعر ہے۔ روز محشر، قیامت کا دن جو جان کو پگھلانے والا ہوگا، اے لوگو تم سے سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو بہت ساری چیزیں تمہاری آسان کر دی جائیں گی، اور اگر تم اس معاملے میں پھنس گئے تو ہر چیز میں پھنس جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ آیت مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ عذاب چکھیں گے، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ چمڑی تمہاری پک جائے تو ہر بار الگ چمڑی ڈالی جائے گی، جو کہ 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا اگر مومنین، اگر ایمان والے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ سب سے گناہ ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا جاؤکا، اے رسول یہ آپ کے پاس آئے ہیں، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ اللہ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ 3 سٹیپ بتائے گئے جب گناہ ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور بھی تمہارے لیے سفارش کریں، اللہ تمہاری توبہ کو جلد قبول کرے گا۔
اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا جو حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ حکم لگا دیا جائے تو ہر ایک کو مدینہ جانا فرض ہو جائے گا. جب جب گناہ ہوں تو مدینہ طیبہ پہنچ جائے حضور کے دربار میں. تو آیت کا مصداق قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے، لیکن حکم یہ ہوگا کہ تم اگر پیدل جا سکتے ہو یا جس طرح سے پہنچ سکتے ہو تو جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو شاہد بھی بنایا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو تم اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب تصور کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو تم یہ تصور کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ میرے لیے سفارش فرما دیں. پھر آپ توبہ کریں، استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا پروانہ تمہیں عطا فرمائے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ آیت آئی ہے تو بعض عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں نہیں یہ زمانے رسالت میں حکم تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو حضور کے دربار میں آ جائیں، آپ کے انتقال کے بعد نہیں ہے. وہ دیوانے پاگل ہیں. کیا قرآن صرف حضور کے زمانے کے لیے آیا تھا؟ بعد میں آنے والے کیا گناہ نہیں کریں گے؟ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں تاریخ میں خود تفسیر ابن کثیر، جس کو اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر میں خود ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سالوں کے بعد ایک اعرابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے لگے اور کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آؤں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اب میرے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا فرمائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش طلب کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ میں غالباً اس سے قبل آپ کو بتایا ہوں کئی ایسے معاملات بھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والوں کو پروانہ بھی عطا فرمایا ہے. جن لوگوں نے محسوس کیا ان لوگوں نے محسوس کیا. ہمارے امام نے اسی آیت کے تحت یہ عرض کیا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. عزیزان گرامی وقار، یہ یاد رکھ کر کے چلے اللہ ہی مغفرت فرمائے گا، اللہ ہی بخشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ میرے نبی کے دربار میں سفارش کرو. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے کیوں کتراتے ہو؟ صحابہ کی تاریخ دیکھو. حضرت معاذ اسلمی، ان سے خطا ہو گئی، بڑی خطا ہو گئی تھی، گناہ کبیرہ ہو گیا، لیکن روتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنسار کا حکم دیا اور پھر یہ بھی حکم فرمایا اے میرے صحابہ معاذ اسلمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معاف فرمایا ہے کہ اس کی توبہ کے عوض پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے. کیوں؟ حضرت معاذ اسلمی سے گناہ ہوا تھا تو وہ کہاں گئے؟ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو صحابہ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق جاؤ، یقیناً تمہاری دعائیں باریاب ہوں گی، مستجاب ہوں گی. آج بھی میرے عزیزو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی درس دیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے متعلق آیت آئی، اور اسی کے جسٹ بعد ایک اور آیت آئی جس کی بہت میں ضرورت سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے، قسم کے ساتھ. جب بھی کبھی تاکید والی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم سے بیان فرماتا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم اے محبوب،
تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اب پہچان لو اپنے آپ میں کون ایمان والے ہیں، کون ایمان والے نہیں۔ آپ مومن ہیں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، توجہ سے دیکھ لیں آیت کا حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حکم نہیں تسلیم کرتے، انہیں فیصل نہیں مانتے، تمہارے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا تھا، ایک منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تسلیم کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے عمر تم نے کیسے ایک مسلمان بشر نام جس کا تھا اس کا قتل کر دیا؟ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ مسلمان ہی نہیں لگتا جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور حقیقت میں میرے عزیزو آج کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر تمہارے دو کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے اور اگر آپ کو حدیث رسول بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، تو تم پر واجب ہے کہ تم حضور کی بات سن لو۔ اور اگر تم نے کہا میں نہیں مانتا اس چیز کو، تو تمہارا ایمان ہی ختم ہے۔ خود میرے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ دارالقضاء میں بیٹھنے کا ایک اتفاق ہے اور کڑوا تجربہ بھی ہے کہ لوگ جب مقدمے لے کر کے آتے ہیں، جھگڑے شوہر بیوی کے معاملات، اکثر طلاق وغیرہ کے ہی معاملات آتے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق مفتی صاحب فیصلہ کر دیں، دونوں لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو تمہارے دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے فیصلہ مل جائے، قرآن اور حدیث میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم غلطی پر ہو، ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی خاتون کو کئی مرتبہ طلاق دیا ہے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ میں طلاق نہیں مانتی، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو سامنے بلایا، سامنے بلانے کے بعد اس کے شوہر نے دارالقضاء میں کھڑے ہو کر کے ہی طلاق دیا کہ میں آلریڈی کئی بار دے چکا ہوں، پھر آپ کو گواہ بنا کر دے رہا ہوں۔ میں نے لکھ کر کے دیا کہ اے خاتون جاؤ، تمہاری طلاق ہو چکی ہے، یہ شوہر تمہارا رکھنا نہیں چاہتا۔ رہی بات قانونی کارروائی جو کرنی ہے وہ کرو اس کے متعلق، کہ اگر اس نے تمہیں ہراسمنٹ کیا ہے، تکلیف دیا ہے، تو یہ الگ معاملات ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نے طلاق کہا ہے تو اب تمہاری طلاق ہو گئی۔ وہ خاتون نے ہماری لکھی ہوئی چیز کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میں ایسی شریعت کو نہیں مانتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ایمان سے ہی وہ نکل گئی، اسلام سے وہ خارج ہو گئی، کیونکہ میں اپنے پیٹ سے کوئی حکم نہیں بیان کر رہا تھا، بلکہ میں نے وہی بیان کیا جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ جب تمہارے سامنے کوئی حدیث لکھ کر کے آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو تمہیں اپنے سر و آنکھوں سے تسلیم کرنا ہوگا، اسے قبول کرنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ آخری فیصلہ تو میرے نبی کا ہی ہے۔ اگر حضور نے حکم فرما دیا، اب ان کو تو دیکھیں آپ، ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پیٹ میں بچہ ہے اور اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اعتراف ہے؟ تو اس خاتون نے کہا ہاں غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس خاتون کے لیے حکم تو یہ ہے کہ سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ تھی لیکن دوسرے مرد سے اس نے غلطی کر لی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس خاتون کو بھیج دیا گیا، کہا کہ ولادت ہونے کے بعد آنا۔ وہ عورت گئی اور بچے کی ولادت ہوئی، فوراً حضور کے دربار میں پھر آ گئی، حضور میرے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے متعلق وہی حکم ہے، سزا تو ہوگی لیکن ابھی نہیں، تیرا ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، اس کا حق ہے کہ تو اسے دودھ پلائے، دودھ پلاؤ اور مدت ختم ہونے کے بعد آؤ۔ دودھ پلا کر کے بچہ جب 2 سال کا ہوا تو وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو پیش کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے،
آگ اور پھول کو پہچان لیتا ہے، اب اس کو میرے بغیر بھی جینے کا طریقہ معلوم ہے، لہٰذا اب میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم فرمایا، اس خاتون کو سنگسار کیا گیا اور وہ فوت ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو ہم چھپانے کی کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح ہزار غلطیاں کر کے بھی ہم ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ لے لیں، اور ان سے ایک خطا ہوئی وہ بار بار دربار رسالت میں آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت پر یقین تھا۔ اگر یہاں چھپا کر بچ بھی گئے تو آخرت میں بچنا تو مشکل ہے، وہاں تو ساری چیزیں کھل جائیں گی، اور جو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان لیا، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن سخت ترین سزاؤں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اس لیے آج اس بات کو تسلیم کریں۔ دیکھیں، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے سے ہچکچاہٹ کی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے کہ کم ترین قسم کے لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اپنے معاملات میں ایسے لوگوں کو تمہیں حکم بنانا پڑتا ہے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، وہ لوگ تمہارے حکم بنتے ہیں، فیصل بنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کورٹ کچہری اور کئی جگہوں پر جو بے عزتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خانگی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں، کسی بھی اپنے علاقے کے بڑے عالم سے فیصلہ پوچھو کہ میرے رب تعالیٰ نے میرے اس معاملے کے متعلق کیا حکم فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی باتیں ہیں میرے عزیزو، شریعت نے وراثت کے پورے معاملات لکھ دیے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو کتنا بیٹیاں ہیں تو کتنا اس کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، کون کون ہے، کس کو کیا ملنا ہے، پورا کا پورا لکھ دیا گیا۔ اس کے باوجود آج حالات ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کو لے کر 25 سال تک کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ تمہارے لیے حکم صرف ایک پیج میں لکھ کر کے دے دیا جائے گا۔ کسی بھی دارالافتاء میں اگر آپ نے سوال پوچھا، ہندوستان کی بڑے بڑے دارالافتاء میں اپنے پراپرٹی اور اپنے وراثت کے معاملات کو سوال میں لکھ کر کے بھیجا، ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہماری ماں ہے، فلاں ہے، لکھ کر کے آپ نے بھیجا، میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ میرے عزیز ہو، شاید فل اسکیپ کے ایک پیج کے اندر تمہارا وہ جواب ایک میں آنے جانے میں، لیکن بس اتنا سا جواب آئے گا، لیکن اس میں قرآن کی آیت بھی ہوگی اور حدیث کے ذریعے سے وہ مفتی تمہیں فتویٰ دے کر بھیجیں گے۔ اس چیز کو چھوڑ دیا اور جھگڑے کر کے بیٹھے، بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا ملے، چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے مجھے اتنا ملے، اور پھر کہاں چلے؟ کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے بھی حالات دیکھے، ماں باپ ایک طرف کھڑے ہیں کورٹ میں اور 2 بیٹے ہیں وہ کورٹ میں ایک طرف کھڑے ہیں پراپرٹی کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جب جاؤ گے تو ذلتوں کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ بھی آیت ہم نے آج پڑھی ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حکم بنائیں، شیطان کو اپنا حکم بنائیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہت ہی بڑی گمراہی میں ڈال دوں، بڑی کھائی میں ان کو ڈال دوں، اور شیطان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی چیزوں کو آپ کو دستبرداری کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ تھا اور آپ چاہ رہے تھے کہ مجھے 12 ملے، لیکن شریعت کا حکم آ گیا کہ نہیں، تمہیں 58 ملیں گے۔ تمہارا دل نہیں مان رہا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے مانڈولی کر لیتے تو مجھے 12 ملتے، لیکن یہ مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا 58 مل رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تمہیں شیطان یہ گمراہ کرے، فتویٰ ہٹا دو، شریعت کو چھوڑ دو، تم یہ 12 لے لو، مانڈولی جو کرے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے، گنڈے موالی لوگ بیٹھ کر کے فیصلہ کیے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے وقت میں تمہارا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ تم اپنے رسول کو حکم مانتے ہو یا پھر محلے کے گنڈے کو اپنا حکم مانتے ہو۔ اس وقت اپنے نفس کو نکالو کہ اگر میرے ایک چونی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، مگر میں میرے نبی کو اپنا حکم تسلیم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس چیز کی دستبرداری کی،
یقین جانو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جس نے تسلیم کیا اسے اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرے گا۔ اسی پارے کے اخیر میں ہم نے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں منافقین کی، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کون ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ تین اصطلاح ہے، تین کیٹیگری ہیں انسانوں کی، میں اسلامی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، یہ دونوں واضح ہیں۔ مومن وہ ہے جو کھل کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کھل کر کہتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اور اس کا ظاہر بھی ساری چیزیں اسلام کی طرح ہیں، وہ مومن ہے، دل سے اقرار کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے۔ ایک ہے کافر، وہ کھل کر کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی چیز کو اسلامی اعتبار سے، نہ قرآن کو مانتا ہوں، نہ رسول کو، نہ اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہو، وہ کافر ہے۔ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک منافق ہے۔ منافق کو پہچاننا مشکل ہے کیونکہ وہ دکھتا ہے مسلمان کی طرح، اس کا ظاہر مسلمان ہوگا، وہ کہتا بھی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں اس کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، وہ اسلام کو دل سے نہیں مانتا، وہ رسول کی دشمنی اپنے دل میں پال رہا ہے، قرآن کی دشمنی یا پھر اسلام کی دشمنی اپنے دل میں پال رہا ہے، لیکن چوغا اوڑھ کر کے بیٹھا ہے اسلام کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ یہ پہچاننا مشکل ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ کون دل میں جھانک کر کے دیکھے گا کہ کون منافق ہے؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں سے اعلان کر کے اے فلاں بن فلاں تم اٹھو اور ہماری مسجد سے نکلو اس لیے کہ تم منافق ہو۔ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا، بعد میں پھر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کے بھی متعلق تم منافق کا حکم لگاؤ، کیونکہ یہ اندرونی معاملہ ہے، لیکن ان کا عذاب سخت ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ بیچ والا ہے تو بیچ میں رہے گا، ہم جنت میں رہیں گے کافر دوزخ میں رہیں گے اور یہ بیچ میں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ فرماتا بے شک اللہ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں جمع کرے گا، لیکن منافقین کے لیے الگ طبقہ بنایا گیا ہے، ان کا ایک وارڈ ہے الگ سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے وارڈ میں ہوں گے۔ ہاں، ان کا وارڈ جو ہے بہت سخت ترین ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ کفار مشرکین نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا، جو اندر رہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتا، ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ لینا کہ یہ اندر سے شاید نفاق ہے ان کو، کیونکہ قرآن میں پوری ایک سورہ آئی ہے منافقین کی، المنافقون، سورہ کا نام ہی ہے 28ویں پارے میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چند علامتیں سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ منافقین کا سردار تھا وہاں پر مدینہ طیبہ میں، کئی منافقین تھے جو یہودی تھے لیکن اسلام لائے ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں آئے، یعنی جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مال غنیمت لینے کے لیے، باقی ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور پھر یہاں مسلمانوں کے پاس بھی آتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا اسلام ہے، کیا بہترین دین ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ خود ان کی باتیں بیان فرمائے، اور جب وہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ان کی تمام حرکات کو بیان کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
اس طرح اسلام کا لباس پہن کر کے لوگوں نے پوری پوری سلطنتیں برباد کی. وہ تھے منافق لیکن اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا. آج سعودی عرب کی جو حالت ہوئی ہے اس میں بھی منافقین کا بڑا کردار رہا ہے. ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے والا مصطفیٰ کمال بادشاہ، جو سلطنت عثمانیہ تقریباً 650 سال چلی، اس کو ختم کر دیا تھا پورے یورپ نے مل کر کے. اس کی تمام تر جتنی ریاستیں تھیں سب توڑ دی، 40 کنٹریز میں اس کو بدل دیا گیا تھا. اور ترکی میں سیکولر قانون نافذ کر کے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا مصطفیٰ کمال بادشاہ، جو نام تو دیکھیں مصطفیٰ کمال ہے لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ اس نے اسلامی جتنے بھی معاملات تھے سب پر پابندیاں لگا دی تھیں. قرآن کے متعلق، اذان کے متعلق، حجاب کے متعلق، لباس کے متعلق، حتیٰ کہ وہ قرآن کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے عربی اس کو تک بدل دیا تھا اس نے. 11 سال کے اندر پوری ترکی میں اس نے ایسا چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، روشن خیالی کے نام پر، آزاد فکر کے نام پر پورے روح اسلام کو نکالنے کی کوشش کی. اور بعض ہمارے محققین نے کہا ہے کہ وہ دراصل یہودی تھا، مسلمان بن کر کے لوگوں پر حکومت کیا. اس کا اثر تقریباً 80 سال تک ترکی پر چلتا رہا. آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں تو یورپ کا اکثر کلچر وہاں مسلمانوں میں نظر آتا ہے. 80 سال تک انہوں نے ایسے منافقین کو بٹھایا مسلمان نام دے دے کر کے. تو یہ بہت زیادہ خطرہ ہیں منافقین. یاد رکھو میرے عزیزو، نفاق ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے اندر منافقت آتی ہے، نفاق آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اس لیے دل میں ذرا برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہلکا پن ہرگز نہ لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چند علامتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک علامت یہ میں بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جو رکھا جائے وہ دیتا نہیں. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ 3 عادتیں منافقین کی بخاری شریف میں بیان کی گئی. آپ کے اندر نہ آنے پائیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور آج ہم نے جو تلاوت کیا ہے پارہ، اس میں آخر صفحے میں اللہ نے فرمایا منافقین جب نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کیا ادھر کیا. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. تو نماز میں جس کا خشوع خضوع نہیں آتا کہیں منافق تو نہیں ہے وہ. اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ابھی تراویح کی نماز میں اگر مسجدیں ہوتی آباد ابھی فی الحال تو یہ چیز بار بار دیکھنے کو ملتی تھی کہ نماز میں امام قرات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت لمبی ہوتی ہے پہلی رکعت میں، پیچھے لوگ باتوں میں مشغول ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. جیسے امام رکوع پہ جانے والے ہیں تو دوڑ کر شامل ہوں. تو کہا گیا یہ منافقین کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے، کیونکہ ان کو نماز بھاری پڑتی ہے اور آپسی گفتگو ان کو پسند ہے. اللہ کے حضور کھڑا ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے اور ٹھٹا مارنا، مذاق کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. تو گویا کہ دل میں نماز کی محبت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ فضیلت اس نماز میں زیادہ ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے. یہ منافقین کی تمام تر بری عادتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں، وقت کافی ہو چکا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی ہر آیت پر ہمیں عمل کی اور زندگی بھر اس کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے جیسے کہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ سوالات ہوں گے، اس کے جواب پیش کریں گے. تو کئی لوگوں کے سوالات آئے ہیں، میں مختصر عرض کر دوں. سوال کچھ لوگوں نے ایسے بھی سوالات کیے ہیں جو لا یعنی ہیں، تو جتنے ضرورت کے ہیں میں وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
روزے میں کثرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کثرت کا مطلب اب یہاں ورزش پوچھ رہے ہوں گے، یعنی جیم کرنے والے لوگ بالکل کریں۔ اگر بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کثرت کر سکتے ہیں، کثرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے سوال کیا ہے اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ کم از کم 10 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تمہاری پوری کثرت ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورزش کیا ہوگی تمہیں؟ اگر اتنا شوق ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو قضا نمازیں اپنی پوری کر لو۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے نماز ہی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہترین ورزش ہوگی۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جیم کرنا ہے یا اگر کثرت کرنے والے ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ ہے، روزے میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلے تو روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال یہ ہے، بچوں پر روزے کا کیا حکم ہے؟ جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں روزے کے، لیکن رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے۔ جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسی وقت سے اسے عادت ڈلوا دو، تاکہ جب اس کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو، پہلے سے اگر اس کے تربیت رہے گی۔ اسی لیے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے 12 سال کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، لیکن حکم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے اس کو نماز پڑھاؤ اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ، کیونکہ جب فرض ہوگی تب پھر اس کو ہچکچاہٹ نہ رہے، عادت سی بن جائے۔ تو بچوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کا۔ روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، روزے میں کچھ فرق نہیں ہوگا، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے، یہ ابھی میں نے بتایا کہ کہیں سے خون نکل جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو نگلا، پی لیا تو پھر روزے پر فرق آتا ہے۔ اگر بچے کی عمر 3 ماہ کی ہے تو کیا اس کی ماں روزہ رہ سکتی ہے؟ اب یہاں پر یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں لے لیتا ہوں کہ عورتوں کے سوالات ہیں۔ عورتوں نے پوچھا ہے، حاملہ ہو، پریگننٹ ہے عورت، یا بچے والی ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے پر خطرہ ہے، جیسے پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے، یا دودھ پلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا۔ ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن قضا تو بعد میں کرنی ہوگی۔ کفارہ نہیں، قضا ہے۔ کفارہ بہت سخت ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھا، تو کفارہ اگر آ گیا تمہارے اوپر تو ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کفارہ بڑا ہے لیکن قضا ایک ہی ہوگی۔ تو ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، یا پھر دودھ پلانے والی ہیں، اگر ان کے بچوں کو تکلیف ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو وہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے، لیکن بعد میں تو ان کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے عورت اپنے ایام میں ہے، یعنی جو ان کی ماہواری ہے، حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا ان کو پاک ہونے کے بعد کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں بال اور ناخن نکالنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بال بھی نکال سکتے ہیں آپ، ناخن بھی نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بال نکالنے سے، ناخن نکالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ ہے، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ان روزوں کی قضا رکھنی ہے یا فدیہ دینے سے ادا ہو جائے گا؟ 2 چیزیں ہیں۔ بیماری کس طرح کی ہے؟ ایک ہے بوڑھا شخص جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی اب وہ دنیا سے جانے کے انتظار میں ہے۔ اخیر زمانے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو مرض الموت کہتے ہیں، یعنی اب صحیح ہونے کا اندیشہ کم ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے تو ان کو فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یا 2 مسکینوں کو کھلانا، یہ فدیہ ہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے۔
اور اگر ایسی بیماری ہوئی تھی، رمضان میں کچھ بیمار ہوا تھا لیکن بعد میں صحیح ہوا، تو پھر اب وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ اپنے روزے کی قضا ہی کرے گا، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ صرف وہ بیمار جس کو اب موت کا اندیشہ ہو گیا، یا تو پھر ایسا کرے وہ کہ اب اس کو مسکین کو فدیہ دینے کی تک طاقت نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ اگر میں اس بیماری کے بعد مر گیا تو میرے اتنے روزے باقی ہیں، میرے مال میں سے اتنے روزوں کا تم فدیہ ادا کر دو، تو بھی انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر سے یہ روزوں کا گناہ ہٹ جائے گا۔ کوئی ہے شوگر کا مریض، ان کا سوال ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، پھر بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اگر ماہر طبیب حاذق حکیم نے اگر انہیں مشورہ دیا ہے تو ان کے لیے بھی اجازت ہے، وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، طاقت ہو سکتی ہے بعد میں، تو قضا کریں، نہیں تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ایسی بیماری تھی کہ روزہ نہ رکھنے سے آپ کی جان محفوظ ہو سکتی تھی، پھر بھی آپ نے زبردستی روزہ رکھا، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ افطار کی دعا کے متعلق، یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنی چاہیے، بعد میں پڑھنی چاہیے؟ ہر بار بتایا جاتا ہے جو دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے، افطار کے بعد پڑھیں۔ اس کا معنی ہی یہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا۔ ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں، نیت جو روزے کی ہم کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، واجب ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ سحری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ نیت ہو گئی آپ کی، زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے، ثواب ہے۔ لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، غدن، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی، تو یہ اگر سحری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں، پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں آپ تو الیوم کا استعمال کریں، غدن کہتے ہیں کل کو۔ نویت ان اصوم غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی، تو کل تھوڑی نہ ہے، فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویت ان اصوم الیوم، میں آج کے روزے کی نیت کیا، تو الیوم غدن اس میں فرق کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی، تو میرا روزہ قبول فرما لے، بس آسان ہے۔ ہاں، اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے، کیا روزہ میں لپسٹک اور لائٹ میک اپ کرنا جائز ہے؟ اللہ کی پناہ، خاتون محترم لپسٹک ویسی بھی آپ کو بغیر روزے کی بھی نہیں لگانا چاہیے۔ آپ روزے میں کہاں کا لپسٹک لے رہی ہیں؟ اور پھر سوال کرنے والی بڑی ماہر خاتون ہوں گی، لاک ڈاؤن میں بھی ان کو لپسٹک کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، لپسٹک جو ہے جس کو ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں، خاص طور پر کچھ ایسی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جن میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے۔ میں خواتین سے کہوں گا اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام چیزوں سے نہیں مکس ہے، جیسے کچھ ویسلین بنے ہوئے ہیں ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے، کریم بنے ہوئے ہیں، یہ اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس میں اگر گلابی رنگت بھی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لپسٹک کا استعمال جو ہے، خاص طور پر میں نے جہاں تک اپنے معلومات حاصل کی ہیں، اس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ استعمال کرنا صرف روزے میں نہیں، پوری زندگی میں دوسرے وقتوں میں بھی حرام ہے۔ حرام و ناجائز چیز کو آپ لائٹ میک اپ کی بات کر رہی ہیں، لائٹ میک اپ کیا، فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کوئی بھی حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو، اور پھر میک اپ
کسی اور کے لیے نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے کرے، یہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لعاب نگل سکتے ہیں، یعنی تھوک نگل سکتے ہیں؟ نہیں نگلے تو کیا دن بھر تھوکتے رہیں گے، روزہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا آپ کا۔ بھائی یہ اندر کی چیز اندر لیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ تھوک نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ انگلش میں کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اگر کسی شخص کو نیند میں برا سپنا آیا اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت میں وہ پہلے سحری کرے یا غسل؟ ہاں، اگر رات میں سونے کے وقت، بلکہ روزے کے حالت میں بھی اگر آ جائے، کچھ لوگوں کو یہاں پر کنفیوژن ہے اس چیز میں کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہو گیا میرا روزہ؟ روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احتلام جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، سوئے تھے بغیر اختیار کے، جیسے چھینک آ گئی، چھینک کیا آپ چاہ کر کے چھینک سکتے ہیں؟ آپ کے ارادے سے آتی ہے چھینک؟ نہیں، وہ آٹومیٹک آتی ہے۔ احتلام بھی اگر خود سے ایسا ہو گیا، سونے کی وجہ سے سوئے تھے، برا سپنا آیا، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اٹھیں غسل کریں، آپ کا روزہ باقی ہے۔ لیکن زبردستی کسی نے اپنے ہاتھ سے کیا تو پھر اس کا روزہ چلا گیا۔ خود سے اگر کسی نے یہ کام کیا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو ملعون کہا ہے حدیث پاک میں، اس کا روزہ چلا گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ رات کے وقت اگر ایسا ہوا ہے اور سحری کے وقت وہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اب دیکھے کہ ٹائم اتنا ہے کہ سحری کرنے کے وقت تک میں غسل کر کے آؤں تو ٹائم چلا جائے گا، میرا کھانا پانی بھی رہ جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لے، اچھی طرح سے کلی کر لے، اور اس کے بعد وہ سحری کر لے، کھانا کھا لے، سحری کرنے کے بعد غسل کرے اور پھر نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ سحری کرنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی وہ سحری کر سکتا ہے اور اس کے بعد چاہے تو غسل کر سکتا ہے، اور اگر کافی وقت پہلے ہی اٹھ گئے تو بہتر ہے کہ غسل کر کے پھر سحری کر لے، لیکن ٹائم نہیں تھا تو بغیر غسل کے بھی سحری کر سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ آج کے لیے، اور بھی کچھ عورتوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔